ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے، یہ درس نصیحت عطا کیا ہے، یعنی قرآن۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ تو یہاں اب خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اس کتاب سے منہ موڑا اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، خوف کے مارے آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، یہ 100 سال کی زندگی وہاں 10 دن جیسی لگے گی، اور بعض روایات میں تو صبح یا شام کا ایک پہر۔ ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی، یعنی 10 دن نہیں، ایک دن رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، کیونکہ بتایا گا نا کہ زمین بالکل سپاٹ سیدھی ہو جائے گی۔ کہو میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، کسی کو بھی بولنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اس روز سفارش کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے، اور جس کی بات وہ سننا پسند کرے بس وہی سفارش کرے گا، اور وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں۔ حقیقت یہ کہ دنیا میں کوئی طریقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ساری تاریخ کو بالکل پرفیکٹلی صحیح انداز میں ریکارڈ کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کا مکمل علم ہے، اور اس مکمل علم کی بنا پر وہ لوگوں کے فیصلے کرے گا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے، وہ رب جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ جس نے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، جو قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، نامراد ہوگا اس وقت جس نے کوئی ظلم اٹھایا ہوا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوا ہوگا، وہ اس وقت سخت مشقت میں، مصیبت میں پڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوگا، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، تو اس کو کسی بھی ظلم یا حق تلفی کا خوف نہ ہوگا، کیونکہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا، نہ اللہ کا نہ بندوں کا، اس نے فیئر زندگی گزاری۔ تو ایمان کے ساتھ جب وہ وہاں اللہ کے حضور حاضر ہوگا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ، تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید لوگ غلط رستے پہ چلنے سے بچ جائیں، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو، یعنی انہیں کچھ سمجھ آ جائے بات، وہ اپنی غفلت سے باہر آ جائیں۔